اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ بھی محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ میں آج اس آیت کو موقع کی مناسبت سے رمضان سے لنک کروں گی۔ آج ہوپ فلی انشاءاللہ رمضان کی ابتدا ہوگی۔ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے اور اس مہینے میں رکھے جانے والے روزوں کا مقصد یہ بتایا کہ اس سے تقوی حاصل ہوگا، لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ صبر اور تقوی کے نتائج بہرحال اچھے ہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تقوی اور صبر پوری سورہ یوسف میں بیان کیا گیا۔ جب بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو انہوں نے صبر کیا، جب ان کو بیچ دیا گیا اور وہ ایک آزاد شخص کی حیثیت سے ہٹ کر غلام بن گئے تو بھی انہوں نے صبر کیا، تقوی ہی کو اپنایا۔ پھر جب عزیز مصر نے اپنے گھر میں پناہ دی تو سوچا اب حالات اچھے ہو جائیں گے، لیکن عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے تقوی اختیار کیا اور صبر کیا، نافرمانی نہیں کی۔ پھر بے گناہ جیل میں ڈال دیے گئے تب بھی انہوں نے صبر اور تقوی کا مظاہرہ کیا۔ پھر جب رہا ہو گئے اور بھائیوں کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے تو بھائیوں نے چوری کا الزام لگایا، تب بھی صبر کیا اور تقوی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بھائیوں سے کچھ نہ کہا۔ آپ دیکھیے کہ کیسے خوبصورت اعمال ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کے اینڈ میں یہ کنکلوژن دیتے ہیں انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ہم اسی آیت کو اپنا موٹیو بناتے ہیں رمضان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تقوی کے لیے ہمیں اللہ سے مضبوط تعلق بنانا ہوگا اور لازمی طور پر عمل میں مضبوط ہونا ہوگا۔ ہر وقت نیکیوں کے لیے تیار رہنا ضروری ہے۔ ہمیں اگر ہائی گریڈز چاہیے، ہائی رینکس چاہیے جنت میں، تو یہ دونوں اعمال یعنی تقوی اور صبر کو اپنانا ہوگا۔ تقوی کے حصول کے لیے اور کیا کرنا ہوگا؟ کس طرح سے ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر سکتے ہیں؟ تقوی ہے کیا؟ اللہ کی محبت میں نیک اعمال کرنا اور اللہ کے ڈر سے خود کو گناہوں سے بچانا، یہی ہے نا تقوی۔ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے۔ مسلسل قرآن ہمیں تقوی کی فیلنگز دیتا رہتا ہے۔ فرائض میں مضبوطی تقوی پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے فرائض کو مضبوط کریں۔ نوافل کی کثرت سے بھی تقوی بڑھتا ہے۔ جواب دہی کا احساس کہ مجھے اللہ کے سامنے کل پیش ہونا ہے، اس سے بھی تقوی بڑھتا ہے۔ صبر کرنا ہوگا، صبر سے بھی تقوی نصیب ہوتا ہے۔ دنیاوی خواہشات کو کنٹرول کرنا یہ بھی تقوی کو بڑھانے کا سبب ہے۔ لغو سے خود کو بچانا، فضولیات سے خود کو بچانا یہ بھی تقوی کو بڑھانے کا سبب ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ بھی تقوی کو بڑھاتا ہے۔ اخلاقی برائیوں سے خود کو بچانا، شکر کی کیفیات سے ہم اپنے تقوی کو بڑھا سکتے ہیں۔ موت کو یاد کرنا، ہر اچھا کام کر کے اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ اس کا اجر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں عبادات دی ہیں اس کو کرنا، کیونکہ ان تمام عبادات کا مقصد کیا ہے کہ ہم تقوی میں بڑھیں۔ حدود الہی کو فالو کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے پابندیاں لگا کے رکھی ہیں، جو حدود قائم کی، اسی کے اندر رہنا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز میں صبر کرنا۔ تقوی اور صبر کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ یہاں اس آیت میں بات ہو رہی ہے کہ جو کوئی ڈرے گا اور صبر کرے گا، تو آخر اس تقوی اور صبر میں کیا کنیکشن ہے؟ کیا واقعی یہ کنیکٹڈ ہے؟ صبر اور تقوی آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ لازم اور ملزوم ہیں، یا ایک دوسرے سے بہت اچھے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان دونوں اعمال کے درمیان بہت بہترین کوارڈینیشن ہے، کیونکہ اگر تقوی ہوگا تو صبر آئے گا، اور اگر صبر ہوگا تو ہی تقوی نصیب ہوگا۔ ہم بارہا اس پر بات کر چکے کہ رمضان
کو کیسے گزارنا چاہیے، ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے، الحمدللہ آپ ان تمام باتوں سے نون ہیں، واقف ہیں۔ آج جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہی ہوں وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ وہ یہ کہ ہم سب کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سب کتنے سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں، کتنے سالوں سے الحمدللہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں یا پھر مسجدوں میں جا کے تراویحاں اٹینڈ کر رہے ہیں، الحمدللہ کتنے سالوں سے ہم صدقات دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر لوگوں کے اخلاق نہیں بدل رہے۔ وہی لوگ جو سالوں سے یہ عبادات کرتے آ رہے ہیں، میں سب کی بات نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، کچھ ہیں جو واقعی ان عبادتوں کو روحانیت کے ساتھ لیتے ہیں اور اپنے اندر ایک خاطر خواہ تبدیلی لاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر لوگوں کے اخلاق نہیں بدل رہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ سال ہا سال تراویح کے لیے آنے والے لوگ صف میں بیٹھے ہوئے بچے کو کس طرح سے دھتکار کر پیچھے کرتے ہیں۔ وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں اور خواتین بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر ان سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ پہلی دفعہ آئے ہیں مسجد میں، تو وہ کہیں گے نہیں، ہم تو سالوں سے آ رہے ہیں، اور وہ سالوں سے آنے کا ہی وہ حق جتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ اخلاق نہیں جانتے کہ بچوں کو اگر ہم مسجد میں اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، ان کو اس طریقے سے ہم اپنی عبادتوں میں شامل نہیں کریں گے، تو وہ بھی پھر ایسے ہی نام نہاد مسلمان بن جائیں گے جیسے میجورٹی ہے۔ اگر اس بچے کو ہٹاتے نہیں تو جس کا وہ بچہ ہوتا ہے اس کی ماں یا باپ کو 10 باتیں سنا دی جاتی ہیں کہ آپ پیچھے چلے جاؤ، اس طریقے سے ہماری نماز بھی خراب ہو رہی ہے۔ نہیں، ہم جانے کیا اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں اور ہم اندر سے ہوتے کیا ہیں۔ ہمیں اپنا جو ظاہر کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن ہم اندر سے بہت ہی زیادہ پھر بد اخلاق ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سال ہا سال اعتکاف کرنے والے بھی اخلاق والے نہیں ہو سکے۔ پھر وہی بات کہ میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں، سب کی بات نہیں کر رہی۔ عمومی طور پر لوگوں کا یہ رویہ دیکھا گیا ہے، مل کر نہیں رہ سکتے۔ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے یا پھر 9 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، لیکن روز کی شکایتیں، روز کے مسئلے، روز کے پرابلمز، طہارت کے ایشوز اتنے زیادہ، اور اگر پوچھا جائے کہ کیا پہلی بار اعتکاف کر رہے ہیں تو نہیں، سالہ سال سے اعتکاف کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ سال ہر سال روزے رکھنے والے بھی غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، غصے کو پی نہیں پاتے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو روحانیت کے ساتھ نہیں لیا، ہم اس دین کی اسپرٹ کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ ہم نے نمازیں تو پڑھ لیں لیکن اس سے ملنے والے فائدے ہم حاصل نہیں کر سکے۔ وہ نمازیں جو ہمیں اخلاق نہ دے سکیں، سوچیں وہ نماز کیسی ہوگی۔ وہ اس لیے کہ نماز تو ہمیں اخلاق سکھاتی ہے، ہم نے اس کو نہیں جانا، ہم نے نماز کو اس طرح سے نہیں لیا۔ نماز پڑھنے والا تو طبیعت میں ٹھہراؤ محسوس کرتا ہے، کیونکہ نماز کا اہم ترین رکن کیا ہے؟ اطمینان۔ اگر نماز میں اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو نماز ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے جلدی جلدی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو۔ تو کیا اس نے رکوع نہیں کیا تھا؟ کیا اس نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ اس کی نماز میں ٹھہراؤ نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا۔ تو جو نماز کو ٹھہراؤ اور اطمینان کے ساتھ پڑھے، تقوی اور صبر کے ساتھ پڑھے، تو اس کی باقی زندگی کے ٹائم میں ٹھہراؤ، صبر اور تقوی کیوں نہیں، اخلاق کیوں نہیں؟ پھر آپ دیکھیے کہ یہ رمضان ہمیں اعمال کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے گروم کرتی ہے، سنوارتی ہے، نکھارتی ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم صحیح معنوں میں تربیت لینے والے بنے۔ اور آپ دیکھیے کہ جیسے کہ میں ابھی آپ کے سامنے نماز کا ذکر کر رہی تھی، نماز ہمیں صبر اور تقوی سکھاتی ہے۔ ہم صبر کے بغیر نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، نہ آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی
کی کال کو جواب دے سکتے ہیں، نہ آپ کھا سکتے ہیں، نہ آپ پی سکتے ہیں، نہ آپ کہیں جا سکتے ہیں. تو صبر تو بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس رکھتے ہیں تو obviously آپ کے اندر تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے. تو نماز ہمیں صبر اور تقویٰ کا سبق سکھاتی ہے. پھر اسی طرح سے صدقہ کو لے لیجئے. کتنے صدقات کرتے ہیں لوگ، کھل کے صدقات کرتے ہیں، لیکن صدقات میں کیا ایسا ایشو ہے کہ اس صدقے سے ملنے والا فائدہ نصیب نہیں ہوتا. خفیہ طور پر صدقہ کرنے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. مسند احمد کی ایک طویل روایت آتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پیریڈ کا ذکر کیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو زمین ہچکولے کھا رہی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے اور زمین پر اس کو گاڑ دیا. تو زمین وہ جو جھول رہی تھی نا، اس نے جھولنا بند کر دیا. فرشتوں نے جب دیکھا کہ یہ پہاڑ کیسی مخلوق ہے، کیسی چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہی اس کو زمین پر گاڑا یہ زمین ٹھہر گئی، تھم گئی. بڑی حیرت ہوئی فرشتوں کو. فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہے، لوہا. فرشتوں نے پوچھا اچھا لوہا پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، تو کیا لوہے سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا آگ، کیونکہ لوہے کو کیا چیز پگھلا سکتی ہے؟ آگ. فرشتوں کو اور حیرت ہوئی. فرشتوں نے پوچھا آگ سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں پانی، کیونکہ پانی سے آگ کو بجھایا جا سکتا ہے. پھر فرشتوں نے پوچھا کہ کیا پانی سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا ہاں ہوا، کیونکہ ہوا پانی کو خشک کر دیتی ہے. پھر فرمایا کیا ہوا سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ ابن آدم جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے. پھر اس سے آگے کوئی لسٹ نہیں. موسٹ اسٹرانگیسٹ پرسن، مرد ہو یا عورت، جو خفیہ طور پر صدقہ کرے. ہاتھ کتنے قریب ہیں لیکن دائیں سے خرچ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے. یہ اشارتاً بات کی گئی ہے، یعنی انتہا درجے کا خفیہ صدقہ کریں اس رمضان میں. آپ دیکھیے جو بلیسنگز آپ کو ملیں گی نا اس کی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے اندر اتنی اسٹرینتھ فیل کریں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ایمانی طور پر، تقویٰ کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے مضبوط ہو گئے. اور وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو اللہ دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو سلف صالحین تھے وہ اپنی نیکیوں کو اس طرح سے چھپاتے تھے جس طرح سے کوئی گناہ گار اپنے گناہ کو چھپاتا ہے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی نیکی لوگوں کے سامنے آئے، ہائی لائٹ ہو. کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو سامنے آ ہی جاتی ہیں، مثلا آپ یہاں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں نہیں پتہ چلتی. میں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ کون سی ایسی نیکی ہے علمی اعتبار سے جو چھپ گئی اور لوگوں کا اس پر دھیان ہی نہیں گیا، لیکن جو ہائی لائٹڈ تھی وہ سامنے آ گئی. میں امام بخاری کو سوچ رہی تھی کہ امام بخاری جو ہیں وہ بہت ہائی لائٹڈ پرسنالٹی ہے، بہت زیادہ نون پرسنالٹی، لیکن ان کے ٹیچرز کو کون جانتا ہے؟ کوئی اکا دکا ہی ٹیچرز آپ کے سامنے آ گئے تو آ گئے، لیکن ان کی ٹیچرز کو کوئی اس طریقے سے نہیں جانتا، یعنی ان کی باتیں اس طریقے سے عوام میں شامل نہیں ہوئی. لیکن امام بخاری خود تو اتنے اچھے عالم نہیں بن گئے نا، پیچھے کن کی محنت ہے؟ ان کے ٹیچرز کی محنت ہے. لوگوں کے سامنے وہ نہیں آئے. کتنا خلوص تھا ان ٹیچرز کی محنت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین صدقہ جاریہ ان کو عطا کیا امام بخاری کی شکل میں، الحمدللہ. کیونکہ میں خود بھی علمی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہوں، تو سوچ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے مجھے ایسا جو صدقہ بھی ہو اور خفیہ بھی ہو. تو کیوں ہمیں ایسی مضبوطی نصیب نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے اعمال میں وہ کوالٹی نہیں ہے. اس رمضان کی ابتدا میں ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم صبر کا سچا مظاہرہ کریں. روزے سے ہیں بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنے رویوں سے، اپنے معاملات سے، اپنے اخلاق سے اتنے بہترین نظر آئیں کہ لوگ کہیں واقعی روزہ رکھنے والے صحیح معنوں میں ایسے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے آزمائے گا جو اس نے بطور نعمت ہمیں دے رکھی ہے. یہ تو حق بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں، کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. میں اور آپ آزمائے جائیں گے. جو بھی ہماری زندگی میں نعمتیں ہیں، جو بھی ہماری زندگی میں اللہ رب العزت نے ٹیسٹ رکھے ہیں، ہمیں اس سے گزرنا ہے، اس میں بھی ہم نے صبر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ.
اور یاد رکھنی یہ بات کہ صبر پہلی چوٹ پر ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، صبر پہلی چوٹ پر ہے. آپ کو کوئی غصہ دلا دے رمضان کے مہینے میں، آپ نے برداشت کرنا ہے. کوئی آپ کو مشتعل کر دے کہ کوئی بات آپ کہنے والے ہوں، آپ نے اپنے آپ کو روک لینا ہے. آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن آپ کو عبادت کرنی ہے، آپ نے اپنی عبادتوں کو اسٹرانگ کرنا ہے. کوئی ایشو نہیں، انشاءاللہ کرنا ہے. یہ چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہوں گی. پھر نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، اگر ساتھی نمازی سے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اس سے اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو بھی صبر کرنا ہے. ری ایکشن شو نہیں کرنا کہ لگے کہ پتہ نہیں کیسے نمازی ہیں، نماز تو پڑھیں لیکن اخلاق سے آ رہی ہے. ایسا اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو. ٹھیک ہے جی. تو کسی بھی طرح کی تکلیف اپنے ساتھ پڑھنے والے نمازی سے ملے تو اس کو اللہ کی خاطر برداشت کرتے ہوئے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. پھر یہ کہ ہمارے گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، اگر ان کی طرف سے بھی کوئی تکلیف ملتی ہے، ان کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں رمضان میں پوری کرنی ہے تو اس پر بھی صبر کرنا ہے. پھر اسی طرح سے عبادتوں میں بھی صبر کرنا ہے، اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. آج ہم اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کریں کہ اللہ ہم اس رمضان میں ایسے اعمال کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں. آپ ہی ہماری اس میں مدد کیجیے، ہمیں متقی اور صابر لوگوں میں آپ ہی کی توفیق سے شامل کر دیجیے، اور اللہ ہمیں آپ محسنین کا درجہ عطا فرمائیے. ایک اور پوائنٹ جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی اس رمضان کے حوالے سے، کہ ایک عمل کی ہم کوشش کریں گے وہ یہ کہ ہم دوسروں کو اپنے سے زیادہ ترجیح دیں گے انشاءاللہ. اس رمضان میں اس عمل کی بھرپور پریکٹس میں نے اور آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں سچی عاجزی نصیب کرے. حضرت عمر کی زندگی کو بارہا پڑھتی ہوں، جب کبھی اپنے اندر عاجزی کی کیفیات کو لانا چاہ رہی ہوتی ہوں تو حضرت عمر بہترین موٹیویشن ہے. تو ایک واقعہ پڑھ رہی تھی ان کی لائف ہسٹری میں. ویسے حضرت عمر کا جو لائف سٹائل تھا، طرز زندگی تھا، بہت سمپل تھا، اور وہ عام لوگوں جیسا ہی کھانا کھایا کرتے تھے، اور انہیں ایسا کھانا قطعاً گوارا نہیں تھا جو لوگوں کو میسر نہ ہو، جو لوگوں کو اویلیبل نہ ہو. اکثر روزے رکھتے تھے. ایک دن کچھ اونٹ ذبح کیے گئے اور لوگوں کو کھلانے سے پہلے گوشت کا جو عمدہ حصہ تھا وہ الگ کر لیا گیا. کن کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ گوشت کے ٹکڑے کہاں سے آئے ہیں؟ لوگوں نے ان کو ساری ڈیٹیلز بتائیں کہ جی کچھ اونٹ ذبح کیے گئے تھے اور جو بیسٹ حصہ ہے وہ آپ کے حضور پیش کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ عمدہ اور لذیذ گوشت کھا لوں جبکہ عام لوگ اس سے کمتر گوشت کھا رہے ہیں تو میں کتنا برا حکمران ہوں. میں تو پھر اچھا حکمران نہ ہوا کہ جو میری عوام کھا رہی ہے وہ میرے کھانے سے کمتر ہے اور میں اتنا اچھا کھانا کھا رہا ہوں. پھر فرمایا کہ سب لے جاؤ اور میرے لیے سب سے سمپل فوڈ لے کر آؤ. پھر ان کے لیے روٹی لائی گئی اور زیتون کا تیل لایا گیا اور انہوں نے زیتون کے تیل میں روٹی کو ڈبو کے کھایا. بڑا مشہور واقعہ ان کا آتا ہے کہ یہ اس طرح کی زندگی گزارتے تھے. کیا پتا چلتا ہے کہ اپنے سے زیادہ کس کو ویلیو کر رہے ہیں؟ دوسروں کو ویلیو کر رہے ہیں. اس چیز سے ہی آپ کے اور میرے اندر سچی عاجزی آئے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمبلنس بہت پسند ہے. وہی پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی عبادات میں بھی چھلکے گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے معاملات میں بھی چھلکے گی، رویوں میں بھی چھلکے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دفعہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے اونٹ پر کہیں جا رہے تھے تو حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہ صدقے کا اونٹ کھو گیا ہے تو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. کہا آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی امیر المومنین ہو کر وہ جو اونٹ کھویا تھا صدقے کا اس کو ڈھونڈنے خود جا رہے ہیں. کہا کہ obviously میری رسپانسبلٹی ہے، میں ہی جاؤں گا اور اس صدقے کے اونٹ کو ڈھونڈ کر لاؤں گا. اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے گا نا تو اللہ عمر سے پوچھے گا کہ کیوں مرا یہ بکری کا بچہ؟ تو امیر المومنین تھا. حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ وہ ہمارے امیر المومنین ہیں، وہ ہمارے خلیفہ ہیں جنہوں نے اپنے بعد میں آنے والے خلیفاؤں کو مشقت میں ڈال دیا. سمجھ آئی یہ بات حضرت علی کی کہ ایسا کون کرتا ہے؟ یعنی پرائم منسٹر کی پوزیشن لے لیں آپ یا آپ صدر کہہ لیں ان کو، اور کتنی اسٹیٹس کے مالک تھے وہ، لیکن آپ ان کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھیں، ان کے آپ
معاملات دیکھیں، ان کی آپ اپنی عوام کے لیے فکر دیکھیں. اپنا اسٹیٹس، اپنا عہدہ بادر ہی نہیں کرتے تھے اس کو. ایسے ہی لوگوں کو پھر اللہ عزت دیتا ہے. آپ دیکھیے جو اللہ کے لیے جھکتے ہیں، انہوں نے اس میں آر محسوس نہیں کی کہ میں جاؤں گا اونٹ ڈھونڈنے، اور کسی نے ان کو کہا بھی نہیں تھا، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے تھے. تو ہم سب نے بھی اپنی رسپانسبلٹیز کو فیل کرنا ہے، صحیح معنوں میں فیل کرنا ہے، اور کر کے بھی پھر اللہ کا ہی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داریاں دی، الحمدللہ ہم نے اس کو نبھایا. اللہ ہی کی توفیق سے. اللہ تیرا اس پر شکر ہے، الحمدللہ. اور ان کا تقوی کیسا تھا کہ اگر کوئی آ کر ان سے کہتا تھا حضرت عمر سے کہ کیا اللہ سے نہیں ڈرتے، تو وہ اپنا گال زمین پر لگا دیتے تھے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت عمر یہ بات کہتے تھے کہ اگر یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ پوری دنیا جہنم میں جا رہی ہے اور ایک بندہ جنت میں جا رہا ہے، تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ میں ہوں گا. کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید تھی. اور پھر کہتے ہیں اگر یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ پوری دنیا جنت میں جا رہی، تمام لوگ جنت میں جا رہے ہیں، ایک بندہ جہنم میں جا رہا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں عمر نہ ہو. یہ وہ لوگ تھے جن کو جنت کی بشارت اس دنیا میں مل گئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں. ان کا آپ تقویٰ تو دیکھیں. آج ہم تھوڑی سی نمازیں پڑھ لیں، کچھ روزے رکھ لیں، کچھ صدقات کر لیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی نیکوکار ہیں. پھر ہم ہر طرح کی بد اخلاقی کے لیے، غیبتوں کے لیے، بدگمانیوں کے لیے اپنے لیے گرانٹ فیل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت سارے نیک اعمال میرے پاس ہیں، تو کوئی ایشو نہیں اگر میں کچھ غلط اعمال بھی کر لوں. تو ایسا نہیں سوچنا ہے. بعض دفعہ ہمارے اندر ایک یہ سوچ بھی آتی ہے اگر ہم کسی کو اپنے سے عمل میں کم دیکھتے ہیں کہ دیکھو تو کتنا کم ہے. اللہ ہمیں اس تکبر سے بچائے. اتنا خطرناک تکبر ہے، اتنا خطرناک جس کی کوئی حد نہیں. بعض دفعہ نوافل پڑھنے والے پیچھے ہو جاتے ہیں ان سے جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں، صرف فرض پڑھ رہے ہیں وہ، لیکن وہ آگے نکل جاتے ہیں کن سے؟ جو نوافل کا بھی اہتمام کر رہے تھے، کیونکہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کبر آ جاتا ہے، کوئی ریاکاری آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری یہ رمضان ایسی گزروائے جو پچھلی تمام رمضانوں سے بہتر ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس یہ ٹائٹل دے کہ ہم صابر ہیں، ہم متقی ہیں، ہم محسنین میں سے ہیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رمضان میں مغفرت کو کنفرم کر دیا. اللہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے فتنوں سے، آزمائشوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنی بھی ہم دعائیں کریں، ہمیں بس اپنے رب کو مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے نصیب ہو جائے، میں اللہ والی بن جاؤں. اس طرح کی دعائیں ہم سب نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آیت بطور موٹیو ہم رمضان کے لیے لیں گے. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کہیں لکھ کر لگا دیں پلیز، تاکہ پوری رمضان یہ سبق یاد رہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.